اپنے باپ معاویہ ابن ابی سفیان کی وفات کے فوراً بعد یزید نے مدینہ کے حاکم ولید ابن عتبہ کو امام حسین علیہ السلام، عبداللہ ابن زبیر اور عبداللہ ابن عمر سے بیعت لینے کا حکم دیا۔ یزید کا مقصد معاویہ ابن ابی سفیان کی موت کے بارے میں لوگوں کو معلوم ہونے سے پہلے اس شہر کا کنٹرول سنبھالنا تھا۔ یزید کی فکر خاص طور پر خلافت میں اس کے دو حریفوں کے بارے میں تھی، یعنی امام حسین علیہ السلام اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ ہی تھے، جنہوں نے اس سے قبل بھی یزید کی بیعت ترک کر دی تھی۔ ولید بن عتبہ نے ان دونوں کو فوری محل میں آنے کا کہا تاکہ وہ انہیں یزید کے ساتھ بیعت کرنے پر مجبور کر سکے۔ ولیری حسین کے مطابق وہ اپنے پیروکاروں کے ساتھ محل میں آیا اور معاویہ ابن ابی سفیان کی موت پر تعزیت کی، لیکن اس نے اس عذر کے ذریعے یزید سے خفیہ بیعت 2 دن کے لیے ملتوی کر دی کہ بیعت عوامی طور پر ہونی چاہیے۔ مروان بن حکم، جو جانتا تھا کہ اگر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اجلاس سے رخصت ہو گئے تو وہ جنگ کے بغیر نہیں پہنچ سکتے، اس نے ولید بن عتبہ سے کہا تھا کہ وہ بیعت کر لینے کے لیے فوراً ہی امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو قتل کر دیں یا ان کو قید کر لیں، لیکن ولید بن عتبہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام سے تصادم نہیں کرنا چاہتا تھا، اس نے ایسا کبھی فعل کرنے سے انکار کر دیا۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی زندگی اور شہادت کا وقت انتہائی اہم تھا، کیونکہ وہ 7ویں صدی کے سب سے مشکل ترین دور میں تھے۔ اس وقت کے دوران میں اموی مظالم زور پکڑ گئے تھے اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اور ان کے حواریوں نے جو موقف اختیار کیا تھا وہ مظالم اور ناانصافیوں کے خلاف آئندہ کی بغاوت کو متاثر کرنے والی مزاحمت کی علامت بن گیا تھا۔ پوری تاریخ میں نیلسن منڈیلا اور مہاتما گاندھی جیسی متعدد قابل ذکر شخصیات نے ظلم کے خلاف امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے موقف کو مثال کے طور پر بارہا پیش کیا ہے کہ وہ ناانصافی کے خلاف اپنی لڑائی لڑ رہے ہیں۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جنگ و جدل کرنے والے اور ان کو اور ان کے خاندان کو بے دردی کے ساتھ بھوکا اور پیاسا رکھ کر شہید کرنے والے کوئی اور نہیں تھے، بلکہ یہ بھی اسی نبی کا کلمہ پڑھنے والے لوگ تھے جس نبی کے دین کی سربلندی کی خاطر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے اپنے سارے خانوادہ کو قربان کر دیا تھا اور پھر خود بھی اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی تھی۔ ہم آج کے دور میں بھی یہ بات سوچ نہیں سکتے کہ آل رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اس طرح کا ظلم اور زیادتی کوئی عام مسلمان روا رکھ سکتا ہے۔ پھر جن مسلمانوں نے یہ گھنونا کام کیا تھا وہ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صحابہ کرام کی اولاد میں سے تھے، اور ان میں سے تو اکثر ایسے بھی تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس مبارک زمانے کو بھی دیکھا ہوا تھا۔ پھر ایسے مسلمانوں کی عقل پر اور سوچ پر ماتم کرنے کو دل کیوں نہ کرے کہ انہوں نے اپنے ہی نبی امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کو صرف اقتدار کی خاطر شہید کروا دیا۔ انہی بدبختوں میں ایک بدبخت ایسا تھا جو کہ عشرہ مبشرہ صحابہ کرام علیہ اجمعین میں شمار ہونے والے صحابی حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا تھا، جس کا نام عمر بن سعد تھا۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان صحابہ کرام میں شمار ہوتے تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مشرکین مکہ کی وہ صعوبتیں اور ظلم اور زیادتیاں برداشت کی تھی جن کو سن کر آج بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، جنہوں نے نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تمام غزوات میں اور جنگوں میں حصہ لیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر اپنا سر تسلیم خم کیا تھا۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابہ کرام علیہ اجمعین میں بھی شمار ہوتے تھے جن کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ دوم نے اپنے بعد خلیفہ نامزد کرنے والے 6 صحابہ کرام علیہ اجمعین میں شمار کیا تھا، اور نبی معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جن صحابہ کرام کو ان کی زندگی میں ہی جنتی ہونے کی بشارت عطا فرما دی تھی ان میں بھی سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام شامل تھا۔ یہ زہد و تقویٰ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم رکاب تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سادگی اور تقویٰ اور پرہیزگاری والی زندگی اور ان کا اسوہ حسنہ اختیار کیے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی کامل مثال تھے۔ عمر بن سعد تھا تو ایک عظیم شخصیت کا بیٹا
لیکن اس پرفتن دور میں وہ گمراہی کا اور بہکاوے کا شکار ہو گیا تھا۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو کئی بار سمجھایا اور اس کو اسلامی تعلیمات سے روشناس کروانے کی کوشش بھی کی، لیکن اس کی قسمت میں ہی اللہ تعالیٰ نے گمراہی لکھ دی تھی۔ جیسے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ ہم نے ان کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی ہے کہ یہ دیکھ نہیں سکتے اور سن نہیں سکتے، اور یہ ایسے ہی گمراہی کی موت مریں گے۔ اور اس نے اپنے والد گرامی حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کئی بار حکومتی معاملات میں حصہ لینے کا مشورہ دیا تھا، کیونکہ یہ چاہتا تھا کہ کسی طرح سے اس کے والد جو کہ مسلمانوں میں اور صحابہ کرام اجمعین میں ایک خاص مقام رکھتے تھے، وہ چاہتا تھا کہ اگر وہ حکومتی عہدیداروں میں کسی منصب پر فائز ہو جائیں گے تو ان کے اختیارات کا ناجائز فائدہ میں بھی اٹھا سکوں گا۔ لیکن سیدنا سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل پیرا تھے، وہ خلافتی اور حکومتی معاملات سے گوشہ نشینی اختیار کر چکے تھے۔ انہوں نے ہمیشہ کی طرح اپنے بیٹے کو دوبارہ ڈانٹ پلا دی، اور جب اس کو اپنے باپ کی طرف سے مایوسی کا سامنا کرنا پڑا تو پھر اس نے حکومتی عہدیداروں سے اثر رسوخ بڑھانے شروع کر دیے، اور کسی طرح سے یہ یزید کے منظور نظر لوگوں میں شامل ہو گیا۔ یزید نے بھی یہاں پر ایک گھنونی چال چلی۔ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ خود امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے روبرو ہو کر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے قتل میں خود ملوث ہوگا تو لوگ اس کی خلافت اور حکومت کو زیادہ دیر تک قبول نہیں کریں گے۔ چنانچہ یزید نے اپنے مہرے استعمال کرنے شروع کیے اور خود پس پشت رہ کر عمر بن سعد، شمر ملعون اور ابن زیاد جیسے مہروں کا استعمال کر کے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام پر اور ان کے خاندان پر وہ ظلم و زیادتیوں کے پہاڑ توڑے، تاکہ کل کو میں عام لوگوں کے سامنے یہ دعویٰ کر سکوں کہ میں نے تو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام یا ان کے خاندان کو قتل نہیں کیا، میں نے تو اپنے ان کارندوں کو اور اپنے فوجوں کو یہ حکم دیا تھا کہ وہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو صحیح سلامت میرے پاس لے کر آئیں۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ کربلا کا دردناک واقعہ رونما ہو جانے کے بعد جب امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس ایک تشت میں رکھ کر یزید کے سامنے پیش کیا گیا تو یزید بدبخت آنسو بہانے لگا، اور اس نے چیخو پکار اور آہو بکا کرنا شروع کر دیا اور رونے لگا اور کہنے لگا کہ وائے ہو ابن زیاد پر، لعنت ہو شمر ملعون پر اور عبید اللہ ابن زیاد اور عمر سعد پر، جس نے امام حسین علیہ السلام اور ان کے خاندان کے ساتھ یہ سلوک کیا، ورنہ میں نے تو ان کو یہ حکم دیا تھا کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو میرے سامنے زندہ پیش کرو تاکہ میں خود ان سے روبرو بات چیت کر سکوں، لیکن انہوں نے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اور ان کے خاندان کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ یہ سن کر یزید کے دربار میں موجود امام زین العابدین المعروف امام جن کو بیمار کربلا بھی کہا جاتا ہے، جو امام حسین علیہ السلام کے صاحبزادے تھے، وہ تڑپ اٹھے اور انہوں نے یزید کو خوب ملامت کیا اور کہا کہ یہ سب تیری کارستانی ہی ہے اور تیرے ایک اشارے پر ہی یہ سب کچھ ہوا ہے، اور تو ہی ہمارے خاندان کا قاتل ہے۔ اور پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی سیدہ زینب بنت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہ بھی انہوں نے بھی یزید کی خوب ملامت کی، اور بھرے دربار میں انہوں نے بھی ایک ایسا خطبہ ارشاد فرمایا جس سے دلوں کے دل دہل گئے۔ یزید نے اپنے دربار میں لوگوں کو یہ نہ بتایا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد ہے، بلکہ یزید نے یہ مشہور کر رکھا تھا کہ یہ ایک باغی جماعت ہے جس نے یزید کے خلاف علم بغاوت بلند کیا تھا، اور یزید نے ان کی بغاوت کو کچل کر ان کو قتل کر ڈالا ہے۔ لیکن جب امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے صاحبزادے امام زین العابدین اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے یزید کے بھرے دربار میں یزید کے کرتوت اور اس کے سیاہ کارنامے اور اس کے پول کھولنے شروع کیے تو پھر سارا دربار اور تمام مسلمان یزید کو لعن طعن اور ملامت کرنے لگے۔ جب یزید نے دیکھا کہ میرے خلاف مسلمانوں میں رنج و غصہ بڑھ رہا ہے تو اس نے امام زین العابدین علیہ السلام اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی سرکردگی میں کربلا سے واپس آنے والے اس لٹے پٹے قافلے کو مدینہ منورہ پہنچا دیا، اور بعد میں اس نے اپنے کچھ مشیروں کے ساتھ اور عام مسلمانوں کا ایک اجلاس بلایا جس میں اس نے پھر پہلے کی طرح ہی دعویٰ کیا کہ اس نے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو اور ان کے خاندان کو بے دردی کے ساتھ بھوکا پیاسا رکھ کر شہید کرنے کا حکم نہیں دیا تھا، بلکہ یہ تو اس کے کارندوں نے، ابن زیاد نے، عمر بن سعد نے اور شمر ملعون نے جان بوجھ کر یہ ظلم و زیادتیاں کی ہیں
تاکہ مجھے اگر اس بات کی بھنک بھی پڑ دی میں ایسے نہ کرتا، میں ان کو روک دیتا، لیکن انہوں نے انعام و اکرام اور اقتدار کے لالچ میں یہ گھنونا فعل سر انجام دیا ہے، میں اسے بری الذمہ ہوں۔ 60 ہجری میں معاویہ ابن ابی سفیان کی موت کے بعد انہوں نے یزید کے ساتھ بیعت کرنے سے انکار کر دیا تھا اور اپنے اہل خانہ کو لے کر مکہ مکرمہ تشریف لے گئے تھے۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام 4 ماہ تک وہاں مقیم رہے۔ کوفہ کے لوگ جو کہ زیادہ تر شیعہ تھے اور معاویہ ابن ابی سفیان کی موت پر خوش تھے، انہوں نے امام حسین علیہ السلام کو ایک خط لکھا کہ وہ بنی امیہ کی حکومت کو اور یزید کے ظلم و ستم کو برداشت نہیں کریں گے اور نہ ہی ان کی بیعت کریں گے بلکہ آپ کی بیعت کریں گے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے برادر کزن مسلم بن عقیل کو وہاں کوفہ کی صورتحال کی جانچ پڑتال کرنے کے لیے بھیجا۔ پھر کوفہ کے نئے حکمران عبید اللہ ابن زیاد کے اقدامات کے نتیجے میں لوگ خوف زدہ ہو گئے، مسلم بن عقیل علیہ السلام کو تنہا چھوڑ گئے۔ امام حسین علیہ السلام کوفہ میں ہونے والے اس واقعات سے بے خبر تھے اور اپنے دوستوں کے ایما پر ذی الحجہ 60 ہجری میں کوفہ کے لیے روانہ ہو چکے تھے۔ خدا نے وہ کیا کرنا چاہا، اس سڑک کے وسط میں حرف ابن یزید ریاحی کی سربراہی میں ہی کوفہ کے ایک سپاہ نے کوفہ جانے والے قافلے کا راستہ روک لیا تھا اور اس کے نتیجے میں یہ قافلہ اپنے راستے سے ہٹ گیا اور سن 61 ہجری میں محرم کے دوسرے دن کو یہ قافلہ کربلا پہنچا۔ عمر بن سعد کی کمان میں محرم کے تیسرے دن فوجیں کوفہ سے اس علاقے میں داخل ہو گئی تھیں۔ محترم ساتھیوں، محرم کی 10ویں دن کی صبح یوم عاشور یوم جمعہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے اپنی فوج تیار کی اور گھوڑے پر سوار ہو کر عمر بن سعد کی فوج کو خطبہ دیا اور ان سے اپنا موقف بیان کیا، اپنا تعارف کروایا، اپنا آنے کا مقصد بیان کیا، لیکن ان کو دوبارہ بتایا گیا کہ امام حسین علیہ السلام کو پہلے یزید کے سامنے ہتھیار ڈالنا ہوں گے۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے جواب دیا کہ وہ کبھی بھی ایک غلام کی حیثیت سے ہتھیار نہیں ڈالیں گے۔ یوں کربلا کی جنگ شروع ہوئی اور دونوں فریقین کی دونوں طرف کی افواج کی ایک بڑی تعداد جاں بحق ہوگی۔ دوپہر کے بعد امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی فوج کا محاصرہ کیا گیا۔ ان کے سامنے امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں اور کنبے کے قتل کے ساتھ آخرکار امام حسین علیہ السلام تنہا رہ گئے اور ان کے سر اور بازوں کو زخمی کر دیا گیا۔ امام حسین علیہ السلام چہرے کے بل زمین پر گر گئے اور سنان ابن انس نخعی یا شمر بن ذیل جوشن نے ان کا سر کاٹ دیا۔ جنگ ختم ہوئی اور عبید اللہ ابن زیاد کے سپاہیوں نے لوٹ مار کرنا شروع کر دی۔ عمر ابن سعد نے میدان جنگ چھوڑنے کے بعد بنی اسد نے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اور ان کے دوسرے مقتولین کو وہاں پر دفن کر دیا۔ امام حسین علیہ السلام کا سر دوسرے بنو ہاشم کے نوجوانوں کے سروں کے ساتھ قیدیوں کے ایک قافلے کے ساتھ کوفہ اور دمشق لے جایا گیا۔ حکومت اور اقتدار کی خاطر یزید ملعون کے حکم پر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ قتال کرنے والا ایک اور صحابی رسول کا بیٹا عمر بن سعد کربلا کے واقعہ کے کچھ عرصہ بعد ہی مختار ثقفی کے سامنے گرفتار کر کے پیش کیا گیا تو مختار ثقفی نے اس بدبخت کو بے دردی کے ساتھ واصل جہنم کیا اور یوں خانوادہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظلم و ستم ڈھانے والا ایک اور بدبخت عمر بن سعد اپنے انجام سے دوچار ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا انجام اور حشر بھی امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے محبان کے ساتھ، اہل بیت کے عاشقوں کے ساتھ، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبان اور عاشقوں کے ساتھ کرے۔ کمنٹ سیکشن میں آمین لکھیے گا۔